پاکستان کے بالائی علاقوں میں وقفے وقفے سے برف باری اور بارش کا طاقتور سپیل جاری ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کئی مقامات پر رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں اور مواصلاتی نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سسٹم آج سے مزید شدت اختیار کرے گا، جس سے کئی جگہوں پر شدید برف باری متوقع ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری اور بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے، جس سے سیاح تو خوش ہیں لیکن مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بجلی کی بندش، سڑکوں کے ذریعے رابطے منقطع ہونے سے خوراک اور ادویات کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ سوات اور شانگلہ کے بالائی علاقوں میں 3 سے 4 فٹ تک برف پڑ چکی ہے، جس سے رابطہ سڑکیں بند اور مواصلاتی نظام درہم برہم ہے۔ بٹگرام میں 5 روز سے بجلی کی سپلائی معطل ہے۔ ایبٹ آباد یونین کونسل نمل کے بالائی علاقے لیرا، بیری بگلا، مجھوٹ، کرلی میں برف باری کے بعد لوگ گھروں میں محصور ہو گئے۔ لوئر دیر میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ لواری ٹنل اور کمراٹ میں 4 سے 5 فٹ تک برف پڑ چکی ہے، جس سے تمام رابطہ سڑکیں بند۔ مری میں 10 انچ سے 1 فٹ تک برف باری کے بعد درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے چلا گیا۔ ہوٹلز میں ایڈوانس بکنگ کے بغیر داخلہ بند کر دیا گیا۔ وادی نیلم اور لیپا برف سے مکمل ڈھک گئیں، رابطہ سڑکیں بند ہو گئی، بجلی کا نظام معطل ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مزید 12 سے 24 گھنٹے برف باری کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان میں دیامر، چلاس، استور، خزرگوپس اور شگر کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری سے درجہ حرارت -7 تک گر گیا۔ شمالی بلوچستان میں چمن، مستونگ اور کوزک ٹاپ میں 2 روز سے شدید برف باری جاری ہے۔ لکپاس میں 1.5 فٹ تک برف باری ریکارڈ کی گئی، جس سے کئی سڑکیں بند ہو گئیں، جنہیں بحال کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹے کے دوران گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا کے علاقوں سوات، دیر، چترال، شانگلہ، بٹگرام کے ساتھ مری گلیات میں بھی شدید برف باری کا امکان ہے۔ چمن میں درہ کوشک کے مقام پر برف ہٹانے کا عمل جاری ہے۔ کوئٹہ چمن قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کا مشترکہ روڈ کلیئرنس آپریشن۔ مزید تفصیل جانتے ہیں جلال اچکزئی سے۔ جلال بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت درہ کوشک ٹاپ پر موجود ہوں۔ پچھلے 48 گھنٹوں سے درہ کوشک اور شمالی بلوچستان کے بالائی علاقوں پر برفباری کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ یہاں پہ نیچے کی مختلف ٹیمیں جو ہے نا روڈ جو کلیئر کرنے کے لیے ہیوی مشینری کے ذریعے یہاں پہ موجود ہے۔ اس وقت میرے ساتھ نیچے کے ڈائریکٹر آصف کیتران صاحب موجود ہیں، مزید اسے جانیں گے۔ ہم یہاں پہ پچھلے 36 گھنٹوں سے موجود ہیں۔ ہماری مین پاور، ہماری مشینری، ہر چیز ہم نے پہلے سے ڈپلوائے کر دی تھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کہیں بھی روڈ بلاک نہیں ہوا، اور ہمارے اسٹاف کی کارکردگی اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے ہم نے ساری امدادی سرگرمیاں اور روڈ کو کھولنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے، دن کو بھی اور رات کو بھی۔ جی بالکل، ڈائریکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی بلوچستان کے شاہراہ ہیں وہ بالکل پچھلے 36 گھنٹوں سے یا 48 گھنٹوں سے جو برف باری جاری ہے، الحمدللہ کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئی ہے۔ سارے جو شاہراہ ہیں وہ جو ہے نا ہمارے ہیوی مشینری کے ذریعے اس کو جو ہے کلیئر کیا گیا ہے۔ جی، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید برف باری کے پیش نظر پاک فوج کا بروقت ریسکیو آپریشن ہوسری، زیارت، بولان، یوب، قلعہ سیف اللہ، خوجک ٹاپ، لکپاس، دکی، کولپور اور مسلم باغ میں کنٹرول سینٹر قائم کر دیے گئے۔ پاک فوج کے جوان اور ریسکیو ٹیمیں برف باری میں پھنسے افراد کو نکال رہی ہیں اور انہیں خوراک، طبی امداد اور دیگر بنیادی ضروریات فراہم کر رہی ہیں۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف غزالہ نورین سے۔ جی غزالہ بتائیے گا۔ جی بالکل، پاک فوج ہمیشہ کی طرح شدید موسمی حالات میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے ہیں جن میں بوسری، زیارت، بولان، یوب، قلعہ سیف اللہ، خوجک ٹاپ، لکپاس، دکی، کولپور اور مسلم باغ، جہاں پر شدید برفانی موسم کے پیش نظر کنٹرول سینٹر بھی قائم کر دیے گئے ہیں، اور پاک فوج کے جوان اور ریسکیو ٹیمیں برف باری میں پھنسے افراد کو ریسکیو بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جن افراد کو ریسکیو کیا جا رہا ہے ان میں خوراک، طبی امداد اور دیگر بنیادی ضروریات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ بھاری مشینری اور افرادی قوت کو مؤثر انداز میں بروئے کار لایا جا رہا ہے اور اہم زمینی رابطوں کی بحالی کو بھی ممکن بنایا جا رہا ہے۔ پاک فوج کے پیشورانہ اقدامات کے نتیجے میں اہم زمینی راستے بحال ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ غزالہ نورین آپ کا۔